السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 23 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہی ہمارا کل والا سبق ہے فطرت کے خلاف بغاوت، جو صفحہ نمبر 30، 31، 32 کافی طویل سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کا صفحہ نمبر 32 اور 33 پڑھیں گے، پڑھائی کریں گے اس کی آگے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا نا کہ احمد چچا جب ایبٹ آباد چلے گئے اور وہاں کے حالات دیکھے تو کافی افسردہ نظر آ رہے تھے، جس کی ان کی بھتیجیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچا کیوں خاموش اور گمسم ہیں۔ وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آرام کرنے کے بعد انہوں نے دریافت کیا تو بتایا کہ ایبٹ آباد کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں کی جو تبدیلیاں اس میں آئی ہیں تو یہ مثبت نہیں ہے، بلکہ یہاں کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یہ تو ایک فطرتی امر ہے، لیکن یہاں کی جنگلات، جو درخت ہیں اور جو جنگلات ہیں، جس طرح انسانوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، اور جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، رش اور بھیڑ نظر آ رہا ہے گاڑیوں کا، تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ انسان خود جو ہے انہوں نے اپنے لیے تباہی، بربادی اور جو ہے نقصان کے جو عوامل ہیں انہوں نے خود اپنے لیے پیدا کی ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان نعمتوں سے فائدہ لینا یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ ان نعمتوں میں اضافہ کرنا بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی بجائے جو ہے انسان ان نعمتوں کو برباد کر رہا ہے اپنے ہی ہاتھوں، ان سے فائدہ لینے کی بجائے ان کو ختم کر رہا ہے، اور یہی تشویش اور فکر کی بات تھی جو احمد چچا کو جو ہے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی، ان کو افسردہ کر رہی تھی۔ آگے جاتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ صفحہ نمبر 32 میں ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں کہ آبادی میں اضافہ تو ایک قدرتی امر ہے، لیکن ان 20-22 سالوں میں آبادی کا جو اضافہ ہوا ہے یہ تو قدرتی امر ہے، قدرتی بات ہے، لیکن اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے، کیونکہ صاف ستھرا ماحول انسان اور اس کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ جنگلات اور یہ درخت جو ہے اور صاف ستھرا ماحول جو کہ درختوں کی وجہ سے ہمیں مہیا ہوتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان درختوں کا اور ان جنگلات کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے، جبھی تو وہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کا صفایا کر رہے ہیں اور ان کی جگہ اپنے لیے رہائشی مکانات جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ احمد چچا کو دکھی دیکھ کر میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے، یعنی احمد چچا یہ باتیں بہت افسردگی کے ساتھ بتا رہے تھے، اور ان کو اس طرح افسردہ دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ باتیں واقعی سچ تھی اور میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان باتوں کے کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں نے احمد چچا سے کہا، احمد چچا، اپنے شہر کی حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی ہے، وہاں تو آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ یہ دیکھیں احمد چچا کے بعد جو ہے علامت ندا ہے، یہاں پہ بچے نے اپنے چچا کو مخاطب کیا ہے، تو اس لیے یہ علامت خطاب یا علامت ندا جو ہے احمد چچا کے آگے لگا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ایبٹ آباد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور اپنے شہر کی بھی تو حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تو آپ نے تو ایسی بات نہیں کی، اتنی افسردگی اور اتنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا جتنا کہ ایبٹ آباد کے لیے کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے اور اب تو وہ ایک صنعتی شہر بن گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا کہ ہمارے شہر میں تو پہلے ہی بہت زیادہ گرمی ہے، یعنی وہاں کی گرمی تو بہت مشہور ہے، اور اب تو ہمارا شہر جو ہے گرمی کے ساتھ ساتھ شدید گرم علاقہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ صنعتیں جو ہیں وہ قائم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے وہ صنعتی شہر بن گیا ہے،
اور وہاں کی حالت تو یہاں سے بھی خراب ہے، ورنہ کبھی ہمارا شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صنعتی جو شہر بننے کے بعد جو ہے وہاں کی حالت جو ہے یہاں سے بھی اس لیے خراب ہو گئی ہیں کہ صنعتیں زیادہ ہو گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہمارا شہر بھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، بہت سے پھول اور باغات جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، اور ان پھولوں اور باغوں کی وجہ سے ہمارا شہر بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہی بات کہ وہ پھول، وہ سارے باغ، وہ سارے درخت جو ہیں یہاں کی طرح وہ بھی ختم ہو گئے اور اس کی جگہ صنعتیں قائم ہو گئیں۔ مجھے اپنے شہر کی تباہ ہوتی حالت پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ باشعور قومیں ہمیشہ اپنے ورثوں اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں۔ باشعور باعقل، ذہین، ذہانت رکھنے والی قومیں، یعنی اپنے شہر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس حالت پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ لیکن باشعور قومیں یعنی ذہین قومیں ہمیشہ اپنے ورثوں کی اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی وہ قومیں جو کہ اپنے ورثوں کی اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں وہ اصل میں باشعور قومیں ہوتی ہیں۔ مگر لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی اور اجتماعی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے یہاں پر، اور دوسرا اجتماعی شعور کا فقدان ہے۔ اجتماعی شعور یعنی معاشرہ باعقل، باشعور نہیں ہے، اس وجہ سے کسی میں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کریں۔ میں نے کہا، احمد چچا، ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی NGOs اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں۔ میں نے ان کی بات کے جواب میں کہا کہ احمد چچا، ہماری حکومت خود اور بہت سی ایسی پرائیویٹ NGOs ہیں جو کہ ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا بچے کہ سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ شجرکاری کرتے ہیں، یعنی درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں۔ تو میں نے بھی کہا کہ ہر سال حکومت اور یہ NGOs جو ہیں یہ 2 دفعہ یعنی بہار اور برسات کے موسم میں درخت لگانے کا مہم چلاتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون کر رہی ہیں، مدد، اور اس سلسلے میں وہ حکومت کے ساتھ مل کر مدد کر رہی ہیں، یعنی ماحول کو صاف کرنے میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ NGOs ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار اور واک کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ سیمینار یعنی بہت سے ایسے باشعور، تعلیم یافتہ اور ٹریننگ یافتہ لوگ جو ہیں وہ مل کر جمع ہو کر میٹنگ کرتے ہیں اور اہم پوائنٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کسی مسئلے پر جو ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واک کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یعنی جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہیں NGOs کے لوگ جو ہیں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، مختلف علاقوں میں نکلتے ہیں اور خود ہی اپنے ہاتھوں شجرکاری جو ہے وہ کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں اور لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کا، یہ جو جذبہ اجاگر کرنے کا جو ہے وہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر درخت لگائیں۔ احمد چچا نے کہا، ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے، بہت زیادہ، کہ اب یہ صرف حکومت اور NGOs کی بس کی بات نہیں رہی، اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور بچے آپ کو پتہ ہے نا، آپ جب بھی کوئی نیوز وغیرہ یا نیوز پیپر یا جو بھی آپ لوگ اٹھاتے ہو، پڑھتے ہو، سنتے ہو، تو آپ لوگوں کو ضرور ماحول سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور سننے کو ملتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور یہی بات جو ہے احمد چچا بھی بتا رہے تھے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب یہ صرف حکومت اور NGOs کی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، یعنی تمام دنیا میں یہ مسئلہ پیش ہو آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، احمد چچا، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ چونکہ امریکہ بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے، بہت
ترقی کی دور میں بہت آگے ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا ماحول کافی صاف ستھرا ہوگا۔ احمد چچا نے جواب دیا، میں نے کہا نا کہ ماحولیاتی آلودگی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں۔ سنگینی، خطرہ، یعنی امریکہ کے جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اس مسئلے کی خطرے کو سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ مسئلہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کو احساس ہے، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک عالمی سروے جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس سروے کے مطابق امریکہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ملک ہے، جو کہ آلودگی کو پھیلا رہا ہے۔ یعنی آلودگی پھیلانے میں ان کا زیادہ جو ہے وہ کردار ہے، زیادہ ہاتھ ہے کہ وہ ماحول کی آلودگی کو بڑھا رہے ہیں۔ مجھے احمد چچا کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے سوال کیا کہ ماحولیاتی آلودگی کے آخر نقصانات کیا ہیں؟ احمد چچا بولے، یہ سوال بڑا بنیادی ہے۔ بنیادی یعنی بہت اہم ہے۔ بہت اچھا سوال کیا، یعنی بہت اہم سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ماحول کیا ہے، ماحول کہتے کسے ہیں؟ آپ بتائیں بچے، ماحول کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آگے پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہے، ماحول ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد کی چیزیں کون سی ہیں؟ ہوا، سورج، پانی، موسم، ٹھیک ہے، درخت، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارا ماحول ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ ساری ہماری ارد گرد رہنے والی جو چیزیں ہیں یہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں۔ ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہیں۔ یہ سارا انڈرلائن کرے کہ ماحول کیا ہے، ماحول کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماحول میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یعنی ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں۔ تو یہ ارد گرد چیزیں کون سی ہیں جو ہمارے ماحول میں شامل ہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ موسم، درجہ حرارت، میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمارے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اسی میں نسل انسانی کی بقا ہے، بقا، قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ اسی ماحول میں چونکہ ہم رہتے ہیں، ہم انسان رہتے ہیں، اور اگر یہ ماحول، قدرتی ماحول جو ہے اسی طرح قائم و دائم رہے تو نسل انسانی بھی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ لیکن اگر ہم اس میں بگاڑ پیدا کریں گے، کوئی خرابی پیدا کریں گے، تو یہ ماحول جو ہے یہ خراب ہو جائے گا اور انسانی نسل قائم نہیں رہ پائے گی۔ یعنی اس کے لیے یہ ماحول جو ہے یہ پھر نقصان دہ ہوگی اور اس میں زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو، خرابی، اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو یا اس ماحول کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے تو اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مصنوعی طریقے سے اس طرح کہ جو مختلف کارخانے ہوتے ہیں، جو مختلف صنعتیں لگتی ہیں اور اس سے جو فاضل مادے نکلتے ہیں، زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، تو اس سے جو مضر اثرات ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا ماحول میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ احمد چچا بولے، انسان نے مختلف تجربات، ایجادات اور صنعتیں لگا کر قدرتی ماحول کو تباہ کر دیا۔ یعنی انسانوں نے مختلف تجربات کرنے کے لیے مختلف جو کیمیکلز استعمال کیے ہیں، جیسے یورینیم اور یہ سارے
یہ جو ایٹم بم بناتے ہیں، مختلف قسم کی بارودی جو اشیاء بناتے ہیں، تو اس میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، زہریلی گیسیں جو استعمال ہوتی ہیں، تو یہ سارا ماحول کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ایجادات جو کرتے ہیں اور مختلف صنعتیں، کارخانے جو ابھی میں نے بتایا، یہ جب لگاتے ہیں تو ان میں استعمال ہونے والی جو گیسیں ہوتی ہیں، ری ایکشن کے طور پہ جو مضر گیسیں اوپر ہوا میں جاتی ہیں، ہمارے ماحول میں شامل ہو جاتی ہیں ہوا میں، اور نیچے جو اس سے فاضل جو مادہ، جو پانی یا کیمیکلز جو فاضل نکلتی ہیں، دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح آبی جو آلودگی ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور آبی زندگی جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتی۔ یہ دیکھیں کارخانوں کی تصویر ہے، یہ دیکھیں اس سے کتنا زیادہ دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے، اتنا زیادہ دھواں ہے زہریلی گیسوں کا کہ اوپر آسمان نظر ہی نہیں آ رہا، مشکل سے دور تھوڑا بہت آسمان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ورنہ سارے ماحول پہ ان زہریلی گیسوں کا دھواں جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش ملاپ سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی، ہوا کی آلودگی، یعنی جب کارخانوں سے یہ زہریلی گیسیں دھوئیں کی صورت میں اٹھتی ہیں اوپر، تو یہ ہوا میں مل جاتی ہیں اور اس طرح ہوا کو آلودہ کرتی ہیں، اور فضائی آلودگی یعنی ہوا کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اینٹوں کے بھٹوں میں اینٹیں بنانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر جلائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، یہ گاؤں وغیرہ میں آپ لوگوں نے، یا بڑے شہروں میں جو ہے آپ لوگوں نے، جہاں پہ اینٹیں بنائی جاتی ہیں، بٹھیں جسے ہم پشتو میں بٹیں بولتے ہیں، تو وہاں پہ جو اینٹیں بنانے کے بعد مٹی سے اینٹیں بناتے ہیں اور پھر ان کو جب پکاتے ہیں، تو ان کو پکانے کے لیے آگ جو ہے وہ ٹائروں کو جلا کر، جو فالتو ٹائر ہوتے ہیں گاڑیوں کے، ان کو جلایا جاتا ہے اور ان کو پکایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو زہریلی گیس اور دھواں جو ہے وہ اٹھتا ہے، تو یہ جن کے سیاہ دھوئیں سے نہ صرف پوری فضا آلودہ ہو جاتی ہے اور بدبودار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے جو مضر، جو نقصان دہ گیسیں ہوتی ہیں وہ بھی فضا میں پھیل جاتی ہیں، اور جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آلودہ یعنی گندا، بدبودار، جو کہ جس کی بہت گندی اسمیل ہوتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، اس طرح ربڑ کی کوئی چیز جب ہم کوئی دور سے جلاتا ہے، بہت دور جلاتا ہے، تو اس کی جو اسمیل ہے، اس کی جو بدبو ہے، تو وہ بہت دور تک جو ہے وہ پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹائر بھی جب جلائے جاتے ہیں تو اس کی بدبو جو ہے وہ پوری فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟